فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، وہو اصدق الصادقین، السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آیہ کریمہ جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ جناب عیسیٰ کی گفتگو ہے جو انہوں نے پیدا ہونے کے بعد اپنی قوم سے کی تھی۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس میں جناب عیسیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اوپر پروردگار کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور میں اس دن بھی اللہ کے لیے لائق سلام ہوں جس دن مجھے موت آئے گی، اور مجھ پہ اس دن بھی اللہ کا سلام ہے جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جاؤں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اس لیے میں نے شروع کیا کہ اس آیت میں ایک نبی پر 3 بار اللہ کا سلام ذکر کیا گیا ہے۔ جناب عیسیٰ نبی اس دن لائق سلام ہے جس دن ان کی ولادت ہوئی، اس دن بھی لائق سلام ہے جس دن ان کی وفات ہوگی، اس دن بھی لائق سلام ہے جس دن وہ پھر سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے خاص بندے اور وہ جو الہی کاموں کے لیے مامور کیے جاتے ہیں اور جن پر قدرت کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، وہ معمولی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس قابل ہوتے ہیں کہ رب العزت کے سلام آئیں۔ کسی کے لیے اللہ کا سلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک عام بات کہہ کے نظر انداز کریں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اگر ہم ان خاصان خدا پر سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں قربان کر دی، تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت پروردگار ہے کہ وہ خاص بندوں پہ سلام کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ رسم جاری کر دی کہ خاص بندے لائق سلام ہے، تو اگر ان بندوں کو ہم سلام کریں تو حیرانی کاہے کی ہے؟ ہم امام حسین پہ سلام کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو زیارتیں ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی زیارتیں نہیں ہیں، ہماری خود کی تیار کی ہوئی زیارتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ زیارتیں بھی وہ ہیں جو ہم کو اماموں سے ملی ہیں اور معصوموں سے ملی ہیں۔ ان کا باقاعدہ حوالہ ہے، ان کا تذکرہ کتابوں میں ہے، اور یہ سینکڑوں سال سے ہم کو بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سلام کرو۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب حسین کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح سلام کرو۔ چنانچہ ہماری قوم کا ایک رواج ہے اور مزاج ہے کہ بعض لوگ روز اور بعض لوگ ہر شب جمعہ اور بعض لوگ مخصوص موقعوں پر امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں،
اور زیارت پڑھتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور زیارت ہمارے درمیان ہے اور عام طور سے پڑھی جاتی ہے، جس کا نام زیارت وارثہ ہے، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی وراثت کا ذکر ہے کہ حسین کس کس کے وارث ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس زیارت کے ٹکڑے آپ کو سناؤں، اس لیے کہ وہ صرف زیارت ہی نہیں ہے بلکہ حسین کی پوری عظمت اور پورا کردار اس میں جھلک رہا ہے، اور وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے۔ السلام علیکہ یا وارثو آدم صفوۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اے حضرت آدم کے وارث۔ تو چونکہ امام حسین کے اوپر مسلسل سلام ہے اس میں، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ بات سلام سے شروع ہو کہ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے قابل تعظیم بندے اور اللہ کے قابل تعریف بندے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خدمتیں کی ہیں، وہ ہر دور میں لائق سلام رہے ہیں۔ جب وہ دنیا میں آئیں اس وقت ان کی آمد سے دنیا کو عزت ملتی ہے، لہٰذا وہ لائق سلام۔ جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کے جانے سے مذہب کو زندگی ملتی ہے، لہٰذا وہ لائق سلام۔ اور جب وہ محشر میں اٹھ کے آئیں تو ان کے دم قدم سے لوگوں کو شفاعت ملتی ہے، اس لیے وہ لائق سلام۔ اور وہ ہر منزل پر لائق سلام ہے اور ان کا کردار لائق تعریف ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ان مجالس میں وہ چیزیں عرض کروں گی کہ امام عالی مقام وارث انبیاء ہیں، تو اس مجلس کا عنوان ہوگا حسین وارث انبیاء، اس لیے کہ انبیاء نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں اور جو بھی ان کے مرتبے تھے اور جو بھی ان کی عظمتیں تھیں اور جو بھی ان کی ساری جلالتیں تھیں، وہ تمام کی تمام ایک منزل پہ آ کے جمع ہو گئیں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ وہ آدم جن کو اللہ نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، ان کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ آدم پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں۔ اس دنیا میں سلسلہ ہدایت بھی آدم ہی سے چلا اور سلسلہ آدمیت بھی آدم ہی سے چلا۔ اب ایک ایک بات میری غور سے سنیے گا، میں اپنا سبجیکٹ شروع کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں سلسلہ ہدایت بھی آدم ہی سے چلا اور سلسلہ آدمیت بھی آدم ہی سے چلا، یعنی پہلے نبی بھی آدم ہی تھے اور پہلے مہذب انسان بھی اس دنیا کے حضرت آدم ہی تھے۔ تو انسانیت کے باپ بھی آدم ہیں اور ہدایت کے باپ بھی آدم ہیں۔ اب جو آدم کا وارث ہوگا وہ انسانیت کا بھی محسن ہوگا، ہدایت کا بھی محسن ہوگا۔ صلوات صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بس یہ مسئلہ سمجھیے کہ اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ اللہ نے جب آدم کو خلیفہ بنایا تو طاقتوں کو اس لیے سجدہ کروا دیا آدم کے سامنے کہ جیسے ہمیں مانتے ہو ویسے ہمارے والوں کو بھی مانتے رہو، اور جس ایک نے کہا کہ تجھی کو مانوں گا تیرے والوں کو نہیں مانوں گا، اس سے ناراض ہو کے بتایا کہ جو تنہا مجھے مانے وہ میرا والا نہیں ہے۔ صلوات۔ آدم کے وارث وراثت آدم سمجھیے کیا ہے۔ قرآن مجید میں آدم کے لیے بڑی تفصیل ہے۔ آدم کا وارث ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سب آدمی ضرور ہیں مگر ہم میں کوئی آدم کا وارث نہیں ہے۔ وراثت آدم وراثت علم ہے، وراثت آدم وراثت تعظیم ملائکہ ہے، وراثت آدم وراثت آغاز ہدایت ہے، وراثت آدم وراثت آغاز انسانیت ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، منتخب کردہ پروردگار آدم کے وارث آپ پر سلام ہو۔ یہ تصور روز اول ہی اللہ نے دماغوں سے صاف کر دیا کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ارے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں سب کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور شاید طاغوتیت ہم سے خفا بھی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ کب کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے نماز نہیں پڑھوائی جاتی ہے، سب سے پہلے اس سے روزہ نہیں رکھوایا جاتا، سب سے پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ حج پہ چلے جاؤ یا عمرہ کراؤ، حج کا سیزن نہیں، یہ سب بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ تو گویا کلمہ جو ہے وہ مسلمان کا ٹائٹل ہے، جیسے کتاب کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے
تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے۔ تو ویسے کلمہ جو ہے وہ ہمارا ٹائٹل ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ کلمہ ہمارا سن لیجئے کیا پڑھتے ہیں ہم۔ لا الہ الا اللہ، پہلا لفظ جو مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، کوئی اللہ نہیں سوائے اس واحد یکتا کے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس کلمے کو پڑھیے، اسے لکھیے، اس کو الگ الگ کر کے انگریزی میں جیسے لکھا جاتا ہے کیپٹل لیٹرز میں ویسے لکھیے الگ الگ، پھر اس کو مائکروفائن گلاس سے دیکھیے بڑا کر کے، کہیں پر ہم نے اس میں رسول کا لفظ تو نہیں چھپایا، کہیں پر محمد تو نہیں چھپا دیا، اچھی طرح دیکھ لیجئے، اس میں اطمینان کر لیجئے۔ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، معلوم ہوا اللہ کو بغیر کسی کے مانا ہے، نہ اس کے کلمے میں رسول کا نام آیا، نہ اس کے کلمے میں علی کا نام آیا، نہ اس کے کلمے میں نبی کا لفظ آیا، نہ اس کے کلمے میں ولی کا لفظ آیا، کوئی لفظ نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ جس جگہ چاہیں آپ اس کو لے جا کر چیک کر لیجئے۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے اللہ کے کلمے میں لفظ محمد نہیں ہے، محمد کے کلمے میں لفظ اللہ ہے۔ دیکھیے مارک کیجئے گا اس بات کو، اللہ کے کلمے میں لفظ محمد نہیں، لا الہ الا اللہ میں کہیں محمد نہیں ہے، مگر محمد الرسول اللہ میں اللہ شامل ہے، یعنی اللہ کو تو ڈائریکٹ مانا، محمد کو اللہ کی وجہ سے مانا۔ محمد الرسول اللہ یہی تو کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ محمد والے کلمے میں اللہ کا نام ہے، اللہ والے کلمے میں محمد کا نام نہیں ہے۔ اللہ کو مانا ڈائریکٹ، آپ نے کہا ڈائریکٹ مانو، ہم نے ڈائریکٹ مانا۔ محمد الرسول اللہ، اب اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے، لکھیے پڑھیے غور سے دیکھیے، اس میں کہیں علی چھپا ہوا تو نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ میں ترکیب کر کے کہیں علی کو چھپا دیا گیا ہو؟ نہیں۔ اب آئیے تیسرا کلمہ کیا پڑھا اس کے بعد؟ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں۔ علی والے جملے میں اللہ کا نام بھی ہے اور رسول کا نام بھی ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ مانا، محمد کو اللہ کی وجہ سے مانا، علی کو اللہ اور محمد کی وجہ سے مانا۔ صلوات۔ اب بھی اگر تسلی نہ ہو تو پھر میں آگے بات بتا دوں۔ دیکھیے جب لڑکا پڑھتا ہے تو دوسری شکل ہوتی ہے، اب جب پڑھ چکا ہوتا ہے تو دوسری شکل ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو اتنا علی علی کیوں کیے جاتے ہو؟ جب یہ بات ہے جو کہہ رہے ہو اس وقت یہاں بیٹھے علی علی کیوں کیے جاتے ہوں؟ دیکھیے جب آپ بچے کو داخلہ کرائیں گے تو KG میں جائے گا کسی کا بچہ، MSc میں یا MA میں داخل نہیں ہوتا، 4 برس کا بچہ تھا، انہوں نے کہا MSc فائنل میں داخل کرانے جا رہے ہیں، ہم نے ان سے کہا، انہوں نے کہا MSc فائنل میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا، یہ KG میں جائے گا، KG سے یہ جائے گا پرائمری میں، پرائمری سے یہ جائے گا ہائی سیکنڈری میں، پھر اس کے اوپر جائے گا یونیورسٹی میں تو انڈر گریجویٹ لیول میں پڑھے گا، پھر پوسٹ گریجویٹ لیول میں پڑھے گا، لیکن جب MSc ہو جائے گا تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ KG پاس ہے، پھر اس کے نام کے ساتھ MSc لکھا جائے گا۔ تو چلے اللہ سے محمد تک اور محمد سے علی تک، تو علی علی میں اللہ بھی ہے اور محمد بھی۔ صلوات۔ آدم کو اللہ نے شروع میں 2 بیٹے دیے، جس کے پاس وراثت آدم ہوگی اس کے لیے آدم کا پورا قصہ ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اس کی پراپرٹی کا وارث ہوگا وہ ہر چیز کا وارث ہوگا۔ آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ قابیل جو تھا وہ خراب آدمی تھا، اس کو شیطان نے بہکایا اور اس نے حابیل سے ایک بحث چھیڑی، اور بحث بھی مذہبی چھیڑی کہ ہم دونوں میں اللہ کو زیادہ پیارا کون ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حابیل نے کہا مجھے کیا معلوم کون پیارا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ کہا کہ نہیں ہم معلوم کریں گے۔ کہا کیسے معلوم کریں گے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں قربانی رکھیں گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ پیارا ہے،
جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ پیارا نہیں ہے۔ حابیل و قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں رکھیں۔ اس زمانے کا رواج ایسا تھا کہ اگر بجلی گرے اور قربانی جل جائے تو کہتے تھے قربانی قبول ہو گئی، اور اگر رات ایسے گزرے کہ کچھ نہ ہو اس پر اور سویرے ویسے ہی مل جائے تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل و حابیل نے قربانیاں رکھیں، سویرا ہوا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی۔ اس سے پتہ لگ گیا کہ حابیل اللہ کو پیارا ہے اور قابیل اللہ کو پیارا نہیں۔ تو انسانیت کی خلقت کے شروع میں یہ معاملہ بھی طے ہو گیا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کر لے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین اللہ کو پیارے تھے تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ قربانی میں قبولیت ہی پیارے ہونے کی دلیل ہے، بچ جانا پیارے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہر قربانی قبول ہونے پہ حسین شکر کیوں کرتے تھے۔ شکر اس کا تھا کہ اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ حسین اللہ کو پیارے ہیں۔ اور اب جب یہ بات ثبوت تک پہنچ گئی کہ قابیل اللہ کو پیارا نہیں ہے، حابیل اللہ کو پیارا ہے، تو قابیل کو غصہ آیا۔ یہ بڑی نازک موڑیں ہیں، ان کو ذہن سے مس نہ کیجیے گا۔ قابیل کو غصہ آیا، کس پہ آیا؟ حابیل نے تو قربانی قبول نہیں کی تھی، جس نے قبول کی تھی اس پہ آیا، مگر وہ ملے کہاں؟ قابیل کو غصہ اللہ پر آیا کہ کیوں اس کی قبول کر لی اور میری نہ قبول کی۔ لیکن اللہ تو اس سے ملے گا نہیں کہ جس پہ غصہ آیا تھا، وہ اللہ کے پیارے کو اس نے مار ڈالا۔ کیا اب بھی اس بات کے ثبوت کی ضرورت ہے کہ یزید کو کس پہ غصہ آیا تھا؟ حسین آدم کے وارث ہیں، جملہ تو آپ نے ہمیشہ پڑھا کہ اے آدم کے وارث، لیکن آپ ڈیٹیل سنیے کہ وراثت آدم کا مطلب کیا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا حابیل پر، لہٰذا حابیل کو قابیل نے مار ڈالا۔ کیونکہ اس زمانے میں دنیا کا بالکل ازلی زمانہ تھا، لہٰذا اسلحہ نہیں تھا، پتھر کے بنے اسلحے بھی اس وقت ایجاد نہیں تھے۔ بچوں نے ہسٹری میں جو اولڈ اسٹون ایج پڑھی ہوگی، وہ اولڈ اسٹون ایج سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ لہٰذا تاریخ لکھتی ہے کہ قابیل نے حابیل کو اس طرح قتل کیا کہ حابیل بیٹھے تھے، قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور ان کے سر پر زور سے دے مارا، جس کے نتیجے میں ان کا سر پاش ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ زمین پر پہلا خون ناحق بہا اور زمین پر پہلا انسان قتل ہوا اور زمین پر پہلا بڑا ظلم ہوا۔ قرآن میں تفصیل ہے کہ قابیل حیران تھا کہ کیا کرے۔ دو کوے لڑتے ہوئے آئے، ایک نے ایک کو مار ڈالا اور اس کے بعد اس نے اس کو مٹی میں چھپا دیا۔ تو اس طرح ان کی سمجھ میں آیا کہ اس طرح مٹی میں چھپا سکتے ہیں۔ قابیل نے حابیل کو مٹی میں چھپا دیا اور حابیل کی قبر بنی۔ دیکھیے آج تک 1400 برس نہیں، 1400 برس سے بھی زیادہ ہو گئے شاید اس واقعے کو، مگر قابیل برا کہا جاتا ہے، حابیل کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، وہ جانے، خدا جانے، جیسا کیا ویسا بھرے گا، ہم کون بولنے والے بیچ میں، وہ جانے خدا جانے۔ حالانکہ وہ بھی ایک نبی کا بیٹا تھا، لیکن نبی کا بیٹا اگر قاتل بن جائے تو پھر نبی کا بیٹا ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا، برا کہا جائے گا۔ عالم اسلام نے کبھی انصاف نہ کیا۔ اگر آدم نبی کا بیٹا قاتل ہو تو آج تک برا کہا جائے، اور اگر ابو سفیان کا بیٹا قتل کرے تو وکالت کے لیے پورا شہر کھڑا ہو جائے۔ یہ کیا راز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اب 2 جملوں میں بات کہہ کر ختم کر دوں۔ راز یہ ہے کہ بدماش نے کسی آدمی کو مار ڈالا جو لاوارث تھا، تو اس کو پولیس نے اریسٹ کر کے کیس چلایا، اور جب کیس کا پروسیجر پورا ہو گیا تو اس کو پھانسی ہو گئی، اس لیے کہ اس کا کوئی خاندان، کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ لاوارث تھا، بدماشی کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، وہ رہنے لگا تھا بمبئی میں، بدماشی لائن میں تھا، اس نے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا، موقع پر پکڑا گیا، کیس چلا اور ختم ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑے سیٹھ تھے بمبئی کے، ملٹی ملینر تھے، ان کے لڑکے نے بھی ایک آدمی کا مرڈر کر دیا، یہاں سے دلی تک پیسہ بچھا دیا گیا، بڑا وکیل، بڑی سے بڑی سفارش، بڑے آدمی کا معاملہ ہے، ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بچ جائے۔ انہوں نے کہا بھائی 2 کیس ایک ہی جیسے ہوئے، ایک کے لیے سارا شہر ادھم کر رہا ہے، ایک کے لیے کوئی نہ بولا، معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ لاوارث تھا اس لیے کوئی نہ بولا، اس کا اتنا بڑا خاندان ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے۔ اب سمجھیے قابیل لاوارث تھا
کوئی نہ بولا۔ یزید کا پورا خاندان موجود ہے، آج تک جھگڑا ہو رہا ہے۔ سلوات بڑی توجہ چاہتی ہوں کنیزان زہرا، بس چند جملے مصائب کی جانب۔ کچھ لوگوں کے بہت عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں شیعوں کے محرم میں غم منانے پر، گریہ و زاری پر، ماتم پر۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی امام حسین کو شہید کیا۔ رو کر ماتم کر کے وہ معافی مانگتے ہیں۔ میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے والے کی پوری نسلوں کو سزا دی جائے گی۔ پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے، شیعہ دوسروں سے الگ کیوں ہے؟ شیعہ اس لیے الگ ہیں کیونکہ وہ 12 کو مانتے ہیں۔ تو جس نے امام حسین کو شہید کر دیا، یعنی تیسرے امام کو ہی شہید کر دیا، ان کے گھر والوں پر اتنا ظلم کیا، وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم فرض کر لیں کہ شیعوں نے ہی امام کو شہید کیا، پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا دستور کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، قتل کرے تو اس کو عمر قید ہوگی یا پھر پھانسی؟ کون سی عدالت، کون سا دیش ایسا ہے جو چور یا قاتل کے پورے خاندان کو سزا دے؟ تو دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے جرم کی سزا پورے خاندان کو دی جائے۔ تو وہ رحمان و رحیم خدا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میری گفتگو بچیوں سے ہے، اگر کسی بچی سے کوئی ایسا کہے تو ان سے سوال ضرور کیجیے گا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے یہاں کی بچیاں ان کے بڑوں سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں، جنہیں شاید اسلام کی تھوڑی بھی معلومات نہیں۔ قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ ہر فرد خود اٹھائے گا۔ بات ناتمام ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی۔ ہمارے آپ کے بیچ میں بات جہاں پہ رک رہی ہے وہ منزل یہ ہے کہ آدم کے وارث ہیں حسین، سلام ہو اس حسین پر جو آدم کے وارث ہیں۔ اور میں ایک ہی اعتراض کو اسی موضوع میں سمیٹنا چاہتی ہوں، اسی لیے کس نے امام حسین کو قتل کیا اس پر بھی گفتگو کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، آج 6 مہینے ہو گئے، مسجدیں ویران ہیں۔ کیا کمی ہے ہماری دعاؤں میں کہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا؟ ہم ہمیشہ کی طرح غم نہیں منا پا رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اشک کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگیے کہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم جلوس برپا کر سکیں۔ اس ایام عزا شروع ہو گئے، محرم کی پہلی تاریخ آ گئی، دلوں کے عزا خانے سج گئے، سیدہ کے لال ہمارے گھر میں مہمان آ گئے۔ آج کے دن حسینی سفیر کا ذکر کر دیتی ہوں، جس کی شہادت کا اندازہ اپنے امام کی شہادت کے انداز سے بہت ملتا جلتا ہے، اور وہ حسین کے بھائی مسلم تھے جو کوفہ میں پیاسے شہید کیے گئے۔ 9 ذی الحج تھی، شام کا وقت قریب تھا، سورج چھپنے والا تھا، کوفہ کے بازاروں میں سناٹا تھا، گلیوں میں کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رزق حرام نے جن سے حق گوئی کی قوت چھین لی تھی وہ اپنے گھروں میں دروازے بند کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور حسین کا سفیر کوفہ کی گلیوں میں چل رہا تھا۔ وہ پیاسا تھا، تھکا ہوا تھا، بے سہارا بھی تھا، گھروں کے دروازے بند تھے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک گلی میں ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، ایک بہت بوڑھی عورت دروازے پہ بیٹھی تھی، شاید اس کے بڑھاپے نے اس کو بے خوف بنا دیا، اس لیے دروازہ کھول کے بیٹھی تھی۔ نووارد مسافر نے بڑھیا کو دیکھا، بڑھیا نے بھی گھوم کے دیکھا کہ اس وقت اس پرآشوب ماحول میں یہ کون ہے کہ جو چل رہا ہے۔ مسافر رکا، کہا اے کنیز خدا، کیا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، بھلا پانی پلانے میں کسے انکار۔
آپ تشریف رکھیے، میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اندر گئی، پانی لے کے آئی، پیش کیا۔ بسم اللہ، آپ پانی پیجیے۔ عرب کی روایتی مہمان نوازی۔ پانی پیا۔ پانی پی کے کچھ تھکن بڑھی، 2 منٹ وہیں بیٹھے رہے۔ بڑھیا بڑی مادرانہ شفقت سے بولی کہ میرے خیال میں آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ایسی حالت میں گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں۔ پردیسی نے بڑھیا کو غور سے دیکھا، کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو؟ بڑھیا کے دل پہ شوق لگا، کہا کیا آپ پردیسی ہیں؟ کہا ہاں، میرا گھر یہاں نہیں ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بڑھیا ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اچھا، آپ عقیل کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ مولا علی کے بھتیجے ہیں نا؟ کہا ہاں۔ ہاتھ جوڑے آقا زادے، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، ورنہ میں ایسی بے مروتی سے آپ سے باتیں نہ کرتی۔ آپ میرے گھر میں آئیے، تشریف لائیے، یہ گھر آپ کے لیے ہے، آپ آرام کیجیے۔ بڑھیا بڑے احترام سے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تاریخ لکھتی ہے مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، ضعیفہ کھانا لے کے آئی۔ پانی تو پی لیا مانگ کے، مگر غیرت ہاشمی نے کھانا کھانا گوارا نہ کیا۔ بڑھیا نے لاکھ کہا مگر کھانا نہیں کھایا۔ امام نے بھی ساری رات عبادت میں گزاری تھی، سفیر نے بھی ساری رات عبادت میں گزاری۔ سویرا ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں اور زنجیروں کی جھنکاروں کی آواز کان میں آئی۔ مسلم نے سلاح جنگ سجانا شروع کیے۔ ضعیفان کے پہروں سے لپٹ گئی، کہا اے مومنہ، کیا تیرے گھر میں تلوار چل جائے؟ مجھے جانے دے۔ شیر باہر نکل آیا۔ 1200 آدمی آئے تھے ایک آدمی کو گرفتار کرنے، 700 سوار اور 500 پیادے۔ اور روایات یہ ہے کہ جب مسلم چلے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ خالی تھا۔ جو تلوار کی زد پہ آیا وہ کٹا، جو خالی ہاتھ کی زد پہ آیا تو اٹھا کے پٹک دیا تو ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ کبھی کوٹھے پہ اچھا لدیس سموچا آدمی، یہ فاتح خیبر کے گھرانے کا ہاتھ ہے۔ اس طرح چل رہے تھے، اور محمد ابن اشعث جو اس دشمن کی فوج کا سردار تھا، بار بار ابن زیاد کو لکھتا تھا، کمک بھیج اور بھیج اور بھیج۔ اس نے کہا وائے ہو تم پر، ایک آدمی کے لیے 1200 سوار دیے، کتنے بھیجیں؟ کہا تو نے کسی ایسے ویسے کے سامنے بھیجا ہے، یہ ایک تلوار ہے، جو آ رہا ہے کٹ رہا ہے۔ بعد میں اس نے لکھا کہ یوں نہیں قابو میں آئیں گے، ان کو دھوکے سے مارو۔ فوج نے بھاگ کے راستے میں گڑھے کھودے، اس کا اس طرح چھپایا کہ آدمی دھوکہ کھا کے اس میں گرے، اور اس طرح چلے کہ مسلم اس میں گرے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا شیر اس میں گرا تو وہ فوج مہیا کی گئی جس کے پاس لمبے نیزے تھے، چاروں طرف سے نیزوں کے وار مارے۔ یہ آج پہلی محرم سے سلام ہو اس پر جو اپنے امام کی طرح تنہا تھا، مگر میں کہوں گی اے میرے مولا حسین، آپ کو کم از کم وصیت کرنے کے لیے اپنا بیٹا ملا۔ مسلم وہ بے کس ہیں جس کو وصیت کے لیے بھی اپنا نہ ملا۔ زخموں سے چور چور شیر کو لائے دربار میں۔ کسی خوشامد خور نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، جھڑک دیا، مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو نہ کرو، میں قتل ضرور کروں گا۔ ڈانٹا، یا ابن الزرقاء تخوفنی من الموت، اور بد کردار عورت کے بیٹے، مجھے موت سے ڈراتا ہے، کسی آدمی کو بھیج دے، میں وصیت کر دوں۔ یہی عمر سعد آیا وصیتیں سننے، جو قاتل حسین تھا کربلا میں۔ کہا میری زرع بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ میرے آقا کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا،
ایک منزل پہ جب حسین کو خبر شہادت مسلم ملی علم امامت سے تو سب جانتے تھے، مگر ظاہر میں جب خبر آئی تو سیدانی کو خبر سنانے خیمے میں خود گئے۔ شہزادی زینب کو بلایا، کہا بہن مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ بہن اس بچی کو لے کے آئی، بچی کو زانوں پہ بٹھایا اور پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ بچی نے ایک مرتبہ امام کا چہرہ دیکھا، کہا مولا میرا بابا خیریت سے تو ہے؟ حسین نے بچی کو کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں، میں کہوں گی مولا یتیمہ پہ شفقت کیجیے گا، سکینہ کو ہٹا دیجیے، اس لیے کہ سکینہ تماچے کھائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔